الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اس دور میں تقریباً ہر انسان، ہر شخص پریشان حال اور سرگردہ نظر آتا ہے۔ کسی کو روزگار کی پریشانی، کسی کو مالی و کاروباری مشکلات کا سامنا، کسی پر قرضوں کا بوجھ، کسی کو جسمانی بیماریاں چین اور سکھ سے سونے نہیں دیتی، کسی کو خاندانی لڑائی جھگڑے بے قرار کیے ہوئے ہیں، کسی کو بیوی بچوں کی نافرمانی کا صدمہ، کسی کو دشمن کا خوف اور کسی کو احبا و اقربا کی جدائی کا دکھ۔ الغرض یہ کہ تقریباً ہر شخص، ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا نظر آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر شخص ان دکھوں، صدموں اور پریشانیوں سے نجات بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو حقیقی وسائل و اسباب کون سے ہیں جنہیں اختیار کرنے سے دنیا کی مختلف آزمائشوں سے نجات مل سکتی ہے؟ محترم ناظرین و سامعین، ہم میں سے ہر شخص یقیناً یہ چاہتا ہوگا کہ اسے اس سوال کا جواب معلوم ہو، تاکہ وہ ایک خوشحال اور باوقار زندگی حاصل کر سکے اور دنیا کی پریشانیوں سے چھٹکارا پا سکے۔ تو آئیے ہم سب قرآن و سنت کی روشنی میں ان سوالوں کا جواب معلوم کرتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم ایک کامیاب اور خوشحال زندگی کے حصول اور پریشانیوں اور آزمائشوں سے نجات حاصل کرنے کے چند اصول ذکر کریں گے، اور مجھے یقین کامل ہے اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو ضرور بالضرور اپنے مقصد تک پہنچیں گے، کامیاب اور خوشحال زندگی ہمیں نصیب ہوگی۔ محترم ناظرین و سامعین، خوشگوار زندگی کا پہلا اصول ایمان و عمل ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، بشرط ایمان والا ہو، تو اسے ہم یقیناً بہت ہی اچھی زندگی عطا کریں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایسے شخص کو بہت ہی خوشگوار و کامیاب زندگی اور خوشحالی عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، جس میں دو شرطیں پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ مومن ہو، اور دوسری یہ کہ وہ عمل صالح کرنے والا ہو، باکردار اور بااخلاق ہو۔ اور اگر ہم ان دونوں شرطوں کو پورا کر دیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمیں خوشگوار زندگی نصیب نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقین اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ تمام انسانوں کی خیر و بھلائی ایمان اور عمل صالح میں ہی ہے۔ اگر انسان سچا مومن ہو، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو، اور ساتھ ساتھ بعمل، باکردار اور بااخلاق بھی ہو، اللہ کے فرائض کو پورا کرتا ہو، 5 نمازوں کا پابند ہو اور زکوٰۃ ادا کرتا ہو، رمضان کے روزے بلا عذر شرعی نہ چھوڑتا ہو، والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہو، لین دین میں سچا اور وعدوں کو پورا کرتا ہو، بددیانتی، دھوکہ اور فراڈ سے اجتناب کرتا ہو، حلال ذرائع سے کماتا ہو، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے ہر قسم کی خیر و بھلائی عطا کرتا ہے، اور آخرت میں بھی جنت کی نعمتیں اور اجر و ثواب الگ ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی انسان فاسق و فاجر، بد کردار اور بد اخلاق ہو، نہ نمازوں کی پرواہ کرتا ہو اور نہ زکوٰۃ دیتا ہو، رمضان کے روزے مرضی کے مطابق رکھتا ہو، اور طاقت ہونے کے باوجود حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہو، والدین اور قرابت داروں سے بدسلوکی کرتا ہو، اللہ کے بندوں کے حقوق مارتا ہو، لین دین میں جھوٹ بولتا ہو، دھوکہ دہی اور بددیانتی سے کام لیتا ہو، اور حرام ذرائع سے کماتا ہو، تو ایسے انسان کے متعلق ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ اسے لاکھ کوشش کے باوجود خوشگوار زندگی نصیب نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اور جو شخص میرے ذکر سے روگردانی کرے گا وہ دنیا میں یقیناً تنگ حال رہے گا، اور روز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ دنیا میں تو میں خوب دیکھنے والا تھا. اور کہے گا اسی طرح وہ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ اسی طرح تمہارے پاس میری آیتیں آئی تھیں تو تم نے انہیں بھلا دیا تھا، اور اسی طرح آج تم بھی بھلا دیے جاؤ گے. محترم ناظرین و سامعین، ان آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے خبردار کیا ہے کہ جو شخص میرے دین سے منہ موڑے گا اور میرے احکامات کی پرواہ نہیں کرے گا، میں دنیا میں اس کی زندگی تنگ حال بنا دوں گا اور اسے خوشحال زندگی سے محروم کر دوں گا. اس کے علاوہ قیامت کے دن میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا. وہ مجھ سے اس کی وجہ پوچھے گا تو میں کہوں گا جیسا کہ تم نے کیا آج ویسا ہی بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے. تمہارے پاس میرے حکام آئے، اہل علم نے تمہیں میری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو تمہارے سامنے رکھا، لیکن تم نے ان سب کو پس پشت ڈال کر منمانی کی اور تمہارے جی میں آیا تم نے وہی کیا. اسی طرح آج مجھے بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں. اگر ہم واقعتاً یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں ایک باوقار اور خوشحال زندگی نصیب ہو تو ہمیں دین الہی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا اور منمانی کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا. اور اللہ کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں، اس میں کسی کو شریک نہ بنائیں، صرف اسی کو پکاریں، صرف اسی کو نفع و نقصان کا مالک سمجھیں، صرف اسی کو داتا، مددگار، حاجت روا، مشکل کشا اور غوث اعظم تصور کریں. اگر ہم خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو یقیناً ہمیں پاکیزہ اور خوشگوار زندگی نصیب کرے گا. ورنہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در پر اپنا ماتھا جھکاتے ہیں، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، غیر اللہ کو داتا، حاجت روا، مشکل کشا سمجھتے ہیں اور انہی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو انہیں در در کی ٹھوکریں ہی نصیب ہوتی ہیں اور ذلت و خواری کے سوا اور کچھ ہاتھ نہیں آتا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گرا ہو، پھر پرندے اسے فضا میں ہی اچک لیں یا تیز ہوا اسے کسی دور دراز جگہ میں پھینک دے. یعنی مشرک کا انجام سوائے تباہی و بربادی کے اور کچھ نہیں. محترم ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کا دوسرا بڑا حکم یہ ہے کہ ہم اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچیں. اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو یقیناً وہ ہمیں خوشحال اور باوقار زندگی نصیب کرے گا. اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑ کر دین میں ایجاد کردہ امور بدعات پر عمل کریں گے تو دنیا میں نعوذ باللہ ہم پر آزمائشیں ٹوٹ پڑیں گی، اور قیامت کے روز ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی سے دوچار ہونا پڑے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَوْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. لہذا جو لوگ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت تنبیہ کی ہے کہ وہ اپنے اس فعل سے باز آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ان پر کوئی آزمائش یا اللہ کا دردناک عذاب آ جائے. برادران اسلام، محترم ناظرین و سامعین، کامیاب و خوشگوار زندگی کا پہلا
جو اصول ہم نے ذکر کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح کی بنا پر ہی ہمیں ایک کامیاب زندگی نصیب ہو سکتی ہے، اور ایمان باللہ کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم عقیدہ توحید پر قائم رہیں، اور ایمان بالرسول کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں زندگی بسر کریں۔ اس طرح ہمیں دنیا کے دکھوں اور صدموں سے چھٹکارا ملے گا، اور ہماری زندگی کامیابی کی راہ پر گامزن ہو جائے گی۔ آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان باتوں کو سمجھنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو خوشگوار اور خوشحال زندگی نصیب فرما۔ اور محترم ناظرین و سامعین، دین کے بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیں۔ فجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔